بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم اللهم صل على محمد النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ ومن زحزح عن النار ومن ادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ مفہوم و خلاصہ یہ ہے قرآن کی آیت کا، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، جو زندہ ہے اس کو جانا ہے، جو آیا ہے اس کو ایک دن جانا ہے۔ یہاں تک کہ انسان تو انسان، سارے جانور، سارے پرندے، سارے چوپائے، یہاں تک کہ جو ہے سارے درخت اور ساری کی ساری چیزوں پر جو بے جان بھی ہمیں نظر آتی ہیں، ان پر بھی جو ہے 3 دور گزرتے ہیں۔ ایک ان کے پیدائش کا زمانہ، ان کے بچپن کا زمانہ، ان کے جوانی کا زمانہ، ان کے جو ہے بڑھاپے کا زمانہ، اور آخر میں ان کی موت۔ ضروری نہیں کہ سبھی لوگ بڑھاپا دیکھ لے، ہر انسان دیکھ لے، بلکہ ایک دن ان کو جانا ہے، جو وقت طے ہے اس میں انہیں جانا ہے۔ یہ کلپ میں تھوڑا ریکارڈ اس لیے کرا رہا ہوں تاکہ تھوڑا سا صبر ہو ہمارے خاندان والوں کو، ہمارے بھائی بہنوں کو۔ ایک بات ہم یہ سمجھ لیں کہ ہم نے بارہا مولانا طارق جمیل صاحب کے بیان میں بھی سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ جبرائیل سے کہیں گے جبرائیل تم بھی مر جاؤ، میکائیل سے کہیں گے تم بھی مر جاؤ، اور پھر اس کے بعد جو ہے آخر میں اسرائیل علیہ السلام جو تمام کے تمام جانداروں کی روحوں کو لینے پر مامور ہیں، وہ بھی یہ کہیں گے، اللہ تعالیٰ جب ان سے کہیں گے اے اسرائیل تم بھی مر جاؤ، لہذا اللہ کے امر سے اللہ اسرائیل علیہ السلام کی بھی روح کو قبض کریں گے اور پھر ان کو زندہ کر دیا جائے گا۔ اسرائیل علیہ السلام زندہ ہونے کے بعد کہیں گے، حدیث کے مفہوم و خلاصے میں آتا ہے، اے اللہ جل شانہ، اگر میں جانتا کہ موت کی تکلیف کیا ہے تو میں نیک لوگوں کی روح اور زیادہ نرمی سے لیتا۔ حالانکہ اللہ کے نبی جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ نیک لوگوں کی روح اس طرح لی جاتی ہے، اس طرح فرشتہ نکالتا ہے جیسے سوکھے آٹے میں سے بال نکل جاتا ہے، اور گنہگار کی روح اس طرح نکالی جاتی ہے کہ جیسے سخت جو ہے کانٹے دار درخت پر ریشمی چادر ڈال دی جائے اور اس کو کھینچا جائے تو اس چادر کی جو ہے باریک باریک تار جو ہے وہ سارے جو ہے کانٹوں میں لگے رہتے۔ اس میں علماء فرماتے ہیں، اس میں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جو نیک ہوتا ہے اس کو موت کے وقت وہ منظر دکھایا جاتا ہے، وہ جنتیں دکھائی جاتی ہیں، وہ رشتہ دار جو ان سے پہلے چلے گئے، ان کی بیوی، ان کی دادی، ان کی امی، ان کے ابا، ان کے بھائی، جو بھی رشتہ دار ہو، اگر وہ نیک ہیں تو وہ بھی استقبال میں سامنے کھڑے ہیں، ان کی روحیں بھی کھڑی ہیں، اور روح جو ہے اس علماء اکرام نے سارے سوالات کے جوابات کتابوں میں لکھ دیا۔ پوچھا گیا کہ روح جو ہے وہ کیسی دکھنے میں کیسی نظر آتی ہے، تو فرمایا جیسا انسان جسم کے ساتھ نظر آتا ہے ہو بہو ویسے ہی جو ہے وہ روح ویسی ہی نظر آتی ہے۔ بس یہ ہے کہ روح جو ہے وہ ایک مطلب ٹرانسپیرنٹ ہے، ایک لطیف شے ہے، ایک روشنی سے بنی ہے، اور جسم جو ہے وہ کثیف ہے، تو روح جو ہے وہ صاف ہے، ایک دوسرے کو پہچانتی ہے۔ تو موت کے وقت میں نیک لوگوں کے لیے ایک تو وہ استقبال کرنے کھڑے ہیں رشتہ دار، اب وہ اتنے دن کی بیوی سے بچھڑے، اتنے دن کے بعد اپنے امی سے بچھڑے، وہ ان سے ملاقات کرنے کے لیے، اور اکثر نیک لوگوں کے موت کے واقعات میں ہم نے دیکھا ہوگا کہ پرانے لوگ ان کو لینے کے لیے آ رہے ہیں، وہ کہہ بھی رہے ہیں کہ دیکھو وہ آ گئے، استقبال۔ جس طرح دنیا میں جب بچہ پیدا ہونے والا ہوتا ہے تو اس کا لباس، اس کا کپڑا، جتنی جس کی حیثیت ہو، اگر ٹھنڈی کا دن ہے تو معصوم بچے کی سوٹر، ابھی آیا نہیں ہے لیکن آنے کے پہلے اس کا جگہ، اس کا جھولا، اس کی رہنے کی جگہ،
ہر چیز کو جو ہے ماں باپ رشتہ دار اس کو کرتے ہیں، تو وہ استقبال کیسا ہوگا جب وہ اپنی اچھی زندگی گزار کے جا رہا ہے؟ کیسا استقبال! اور یہاں تک کہ اگر مرض کی حالت میں ہے، شدید مرض کی حالت میں ہے، تو بھی جیسے ہی جو ہے وہ اس کی روح نکلی، ساری مرض کی تکلیف دور ہو گئی، ساری پریشانی دور ہو گئی۔ ایک لڑکے کا واقعہ جو ہے بڑا مشہور ہے، عراق کا واقعہ ہے، عجیب واقعہ ہے جسم اور روح کے بارے میں، کہ ایک لڑکا کہتا ہے کہ میری عمر ایک عربی شخص ہے جو بڑی عمر پائی، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ جب میں 10 سے 11 سال میری عمر تھی تو میں اپنے گاؤں میں، اپنے علاقے میں چھت پہ تھا، اور میں کوئی تار پکڑ کر منڈیر کے اوپر جو ہے وہ کھڑا تھا، رسی پکڑ کر کسی سہارے سے۔ میری ماں نے زور سے آواز دی۔ اب میری ماں کو نہیں معلوم کہ میں وہاں کھڑا ہوں، لیکن آواز دینے سے میں تھوڑا گھبرایا، اور گھبرا کے میں جو ہے گرا۔ گرنے سے میرا سر پھٹ گیا اور مجھے شدید تکلیف، لہذا جو ہے مجھے سب لوگ آ گئے، اور جلدی جلدی میری امی نے اپنے گود میں لے لیا، اور اس کے بعد لوگوں نے کہا ڈاکٹر کو بلاؤ۔ یہ ساری باتیں میں سن رہا ہوں، لیکن میں کچھ بول نہیں پا رہا ہوں، کیونکہ میں شدید تکلیف میں میرے سر سے خون بھر رہا ہے، اور خون میری امی کے اور کپڑوں پہ اور لگ رہا ہے۔ لہذا جو ہے اتنے میں کہا گیا ڈاکٹر کو بلایا جائے۔ ڈاکٹر آئے، ڈاکٹر نے کہا چپ رہو، خاموش رہو، ہٹ جاؤ کدھر۔ ان کا مجھے ٹریٹمنٹ کرنے لگے، مجھے دوا انجیکشن لگایا، اور کیا کیا، مطلب انہوں نے کہا میں ٹرائی کرتا ہوں، میں کوشش کرتا ہوں۔ اور اس وقت میں مجھے اتنی تکلیف ہو رہی تھی، لیکن تھوڑی دیر کے لیے اسی شدید درد کی حالت میں ایسا ہوا جیسے کہ میں اپنے جسم سے نکل گیا، اور میں یہاں وہاں اڑ رہا ہوں، میں بول رہا ہوں، میں سب کو دیکھ رہا ہوں لیکن مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، میں بول رہا ہوں میری آواز کوئی نہیں سن رہا، میں لوگوں کو ہاتھ لگا رہا ہوں لیکن میرے ہاتھ کو کوئی نہیں سمجھ رہا سینس۔ وہ لڑکا جو ہے بتا رہا تھا، اور میں کہہ رہا ہوں کہ میں اس طرح سے مطلب کچھ کہہ بھی رہا ہوں لیکن کوئی سن نہیں رہا، مجھے کوئی میری بات سن نہیں رہا ہے، میں بول رہا ہوں کوئی اس کو محسوس نہیں کر رہا ہے۔ پھر اس لڑکے نے کہا کہ میں نے آسمان کی طرف دیکھا تو بہت خوبصورت باغیچے اور بہت اچھی روشنی اور بہت سارے بچے کھیل رہے ہیں اور بہت روشن گارڈن اور جو ہے باغ نظر آ رہا ہے، ایسا بس میں اس طرف جانا چاہتا ہوں، میں سوچتا ہوں جلدی سے کسی طرح اڑ کر وہاں چلا جاؤں۔ لیکن جو ہے لڑکے نے بتایا کہ مطلب ویسے ہی میں نے دیکھا کہ فرشتے کی طرح سے لوگ بھی آ رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں، بڑے خوبصورت چہرے والے۔ انہی میں نے دیکھا کہ ایک نوجوان عورت ہیں، اور جو بہت خوبصورت ہے، جن کے چہرے پر بہت نور ہے، اور وہ جو ہے ان کا دوپٹہ وہ اوڑھے ہوئے ہیں، اور وہ جو ہے میرے قریب آئی، مجھے بلایا، پیار سے میرا نام لیا، مجھے بلایا اور مجھے گود میں لے لیا اور بہت پیار کیا۔ اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے کہا کہ بیٹا ابھی تمہارے جانے کا وقت نہیں آیا ہے، بیٹا تم ابھی یہیں رہو گے، تمہارا وقت بعد میں آئے گا۔ یہ کہہ کر مجھے بوسہ لے کر انہوں نے جو ہے چھوڑ دیا۔ یہ لڑکا جو ابھی چھوٹا تھا یہ کہتا ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد جو ہے میرے دل میں آیا کہ میں اس جسم میں شامل ہو جاؤں، لہذا اس جسم میں جو جسم میرا ہے لوگ مجھے مردہ سمجھ رہے ہیں، لیکن ڈاکٹر بھی بیٹھے ہیں۔ جیسے ہی میں اپنے جسم میں گیا بس مجھے شدید درد کا احساس پھر شروع ہو گیا، اور مجھے ایسا لگنے لگا کہ بہت درد ہے، اور سب مجھے نظر آنے لگا، محسوس ہونے لگا، میں پکڑنے لگا، لوگ مجھے پکڑنے لگے، مجھے چھونے لگے۔ گویا یہ لڑکا یہ کہہ رہا ہے کہ جسم میں ان کی روح واپس آ گئی، اللہ کا حکم نہیں تھا، اللہ نشانی بتاتے ہیں۔ یہ لڑکا کہتا ہے بعد میں بڑا ہوا، میری شادی ہوئی، یہ عجیب سا واقعہ میں لوگوں کو کہتا بھی تھا، لیکن میری نانی کے یہاں سے اور میرے گھر سے کوئی ایسی بات تھی کہ آنا جانا بند تھا۔ جب میں بڑا ہوا، میں امریکہ USA میری جاب ہوئی، جب میں جاب سے آیا اور پھر اس کے بعد جو ہے فرمایا میرے بھی بچے ہوئے، تو میں اپنی نانی کے یعنی اپنی خالہ کے پاس گیا، کوئی فنکشن تھا تو اپنی خالہ کے پاس گیا، تو میری خالہ نے پرانے البم نکالے، اور اس میں البم میں دیکھتے دیکھتے اچانک سے وہی عورت جو مجھے بوسہ دیتی تھی بچپن میں، وہی عورت نظر آئی۔ میں نے کہا یہ کون ہے؟
اور میں بیٹا یہ تمہاری امی ہے، ان کا 25 سال کی عمر میں انتقال ہو گیا تھا، تم بہت چھوٹے تھے۔ تو پھر میں نے بتایا، میں نے دیکھا دیکھو میری امی آئی تھی، یعنی رشتہ دار آتے، اور اس واقعے سے یہ بھی معلوم پڑا کہ مطلب سارا درد ختم ہو جاتا ہے جب آدمی کی روح نکل جاتی ہے۔ گویا جو بیمار ہے، جو تکلیف میں، ان کی ساری راحت، ابا کی بھی بیماری تھی، ابا کی تکلیف تھی، لیکن وہ ساری کی ساری تکلیف دور ہوئی، اور وہ ایسی جگہ چلے گئے جہاں اماں سے ملاقات، اور جہاں دادی سے ملاقات، دادے سے ملاقات، نانی سے ملاقات، سب سے ملاقات، امید ہے اللہ سے ضرور ملاقات بھی ہوگی، اللہ سے امید ہے، کیونکہ نیک تھے اور نیک انسان ہوتا ہے۔ فرمایا کہ اللہ کا دو معاملہ ہوتا ہے، ایک عجیب واقعہ ہے کہ دو فرشتے آپس میں باتیں کر رہے ہیں، ایک فرشتہ کہہ رہا ہے تم کس کی روح لے کے جا رہے ہو؟ فرشتے نے کہا کہ آج عجیب واقعہ ہوا، ایک اللہ کا نیک بندہ تھا، اللہ کا ذکر کرتا تھا، اللہ کو راضی کرتا تھا، لیکن جب اس کا انتقال ہوا، انتقال ہونے کے پہلے جو ہے انہوں نے خواہش ظاہر کی کہ مجھے ٹھنڈا پانی پینا ہے، لہذا مجھے حکم ہوا کہ جب موت کے وقت یہ ٹھنڈے پانی کی طرف ہاتھ بڑھائیں تم جا کر پانی گرا دینا اور پھر اس کی روح آسانی سے لے لینا۔ تو مجھے یہ تھوڑا افسوس ہوا کہ اللہ کا حکم تھا، میں نے پانی گرا دیا، لیکن جو ہے یہ آدمی بڑا نیک تھا، کاش پانی پی لیتا۔ اور پھر دوسرے فرشتے نے کہا کہ ایک بندہ بڑا نافرمان تھا، جب وہ انتقال کا وقت قریب آیا تو اللہ تعالیٰ اس نے خواہش ظاہر کی کہ میں مچھلی کھاؤں گا تازی۔ اب اس زمانے میں طوفان سمندر میں مچھلیاں موجود نہیں شہر میں، لیکن ایک فرشتے کو اللہ نے حکم دیا کہ تم مچھلی والے بن کر، ان کی بیوی مچھلی لینے کے لیے گئی ہے یا ان کا کوئی بیٹا مچھلی لینے گیا ہے، تم تازہ مچھلی لے کر کھڑے رہنا اور اس کو بیچنا یا دینا تاکہ وہ مچھلی کھا لے۔ لہذا میں نے بھونا مچھلی وہ کھائی، مچھلی کھانے کے بعد اس کا انتقال ہوا۔ تو اللہ کا نیک بندہ، فرشتے نے کہا عجیب بات ہے، اللہ کے نیک بندے کو موت کے وقت پانی نہ ملنے کی تکلیف اور اللہ کا نافرمان کو مچھلی کھلانا، یہ عجیب بات ہے۔ جب اللہ کے بعد دونوں فرشتے گئے تو اللہ نے فرمایا تم کیا باتیں کر رہے؟ فرشتوں نے کہا یا اللہ ہمیں آپ سے کہتے ہوئے شرم آتی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا دیکھو میرا وہ نیک بندہ تھا، لیکن ان کی کچھ گناہ بھی تھی، لہذا ان کی جو ہے میں نے وہ گناہ کو معاف کر دیا، وہ تھوڑی سی تکلیف کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کو دنیا میں کوئی بیماری دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ حدیث میں آتا ہے کوئی بیماری دیتے ہیں، کوئی تکلیف دیتے ہیں موت سے پہلے، تو وہ مقام اللہ ان کے لیے طے کر دیتے ہیں، جو مقام ان کے عبادت سے وہ حاصل نہیں کر سکے۔ عبادت اور نیکی ان کی اتنی نہیں ہے کہ اتنا بڑا محل اور وہ مقام دے، مگر کچھ تکلیف موت کے پہلے، کچھ بیماری، کچھ ایسی چھوٹی چھوٹی تکالیف جو آ جاتی ہیں، اس سے اللہ ان کو وہ مرتبہ عطا فرما دیتے ہیں۔ اور اسی طرح سے جو برا انسان تھا تو فرمایا برے کی جو برا انسان ہے، گنہگار انسان ہے، اللہ تو انصاف کرنے والے ہیں، تو وہ گنہگار انسان کی جو ہے کچھ نیکیاں بھی تھیں، کتنا ہی گنہگار کوئی کیوں نہ ہو، اس کی کچھ نیکی بھی ہوتی ہے، کچھ اچھا عمل بھی ہوتا ہے، لہذا اس نیکی اور اچھے عمل کے بدلے میں اللہ نے ان کو مچھلی کھلا کر وہ بھی حساب برابر کر دیا۔ لہذا جو ہے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ جانے والا جو ہے وہ جا رہا ہے، نیک انسان وہ پاک صاف ہو کر جا رہا ہے۔ لہذا جو ہے اب بتاتے ہیں کہ اللہ والے نے جب کسی ایک شخص کا انتقال ہوا، ان کے بیٹے تھے، انتقال کے بعد بیٹوں نے وہاں بیٹے جمع ہوئے، اللہ والوں کو بلایا، اللہ والوں نے کہا اچھا بتاؤ، یہ بتاؤ کہ ابا کی جو بھی مطلب جو ہے وراثت ہوگی اس میں آپ لوگوں کو چاہیے نا؟ تو فرمایا ہاں وہ تقسیم ہوگی۔ تو فرمایا ایک وراثت اور ہے، وہ یہ کہ وہ روز سورہ یاسین پڑھتے تھے، وہ ان کا عمل بند نہیں ہونا چاہیے، تو سورہ یاسین کون پڑھے گا؟ تو ایک لڑکے نے کہا میں زندگی بھر انشاءاللہ سورہ یاسین ابا کے لیے پڑھوں گا۔ بیٹا وہ صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھتے تھے روزانہ، تو لہذا وہ صلاۃ التسبیح کی نماز کون پڑھے گا؟ لڑکے نے کہا میں زندگی بھر پڑھوں گا۔ بیٹا وہ یہ صدقہ کرتے تھے، روزانہ کرتے تھے، یہ کون کرے گا؟ بیٹا وہ قرآن شریف ایک سپارہ روز پڑھتے تھے، وہ کون پڑھے گا؟ ایک لڑکے نے کہا میں پڑھوں گا۔ فرمایا جب تک تم زندہ ہو تم پڑھتے رہو، انشاءاللہ یہ اصل بات ہے۔ لہذا حدیث میں آتا ہے کہ اولاد جو ہے وہ جتنا بھی نیک کام کرتی ہے اس کا اجر اللہ تعالیٰ خود بخود بھی پہنچاتے ہیں، لیکن اولاد جب دعا کرتی ہے تو اس کا اجر بہت زیادہ پہنچتا ہے۔ لہذا جو ہے مشہور واقعہ حضرت شیخ نے فضائل صدقات میں لکھا ہے کہ ایک شخص نے خواب میں دیکھا قبرستان کے سارے مردے اٹھے اور سب لوگوں کو جو ہے جو ان کے رشتہ دار کچھ بھی دعا وغیرہ پڑھتے ہیں، صدقہ وغیرہ کرتے ہیں، ان کو جو ہے طباق میں اور بڑی بڑی جو ہے دسترخوان میں روشنی کی طرح سے جو ہے ان کو تقسیم کیا جا رہا ہے، لیکن ایک شخص کنارے بیٹھے ہیں، بڑا اچھا لباس ہے، بہت بہترین مطلب چہرہ ان کا ہے بیٹھے۔ تو ان سے میں نے جا کر پوچھا آپ وہ چیزیں نہیں لیتے جو دوسرے رشتہ دار ان کو پہنچاتے ہیں ثواب؟ فرمایا میرا ایک لڑکا ہے وہ فلاں بازار میں زلابیہ یعنی جو
طوفانی حلوہ کی طرح نہیں ہوتا، چپکتا ہے جو کھینچاتا ہے، بمبئی میں دیکھا ہوگا آپ لوگ. تو فرمایا وہ بیچتا ہے وہ حلوہ، اور وہ حافظ قرآن ہے، وہ روزانہ جب صبح بازار جاتا ہے، شام تک رات تک جو ہے وہ اس کا منہ چلتا رہتا ہے، اور پورا قرآن شام تک اس کا ہو جاتا ہے. روز پورا ایک قرآن مجھے پڑھ کے بخشتا ہے. لہذا مجھے انشاءاللہ اس کی ضرورت نہیں پڑتی، کیونکہ میں بہت مالدار ہوں. میرا بیٹا اتنا، ابھی مولانا تقی جمیل صاحب کہنے لگے، آپ نے سنا بھی ہوگا، بیان میں اکثر کہتے ہیں کہ میرے ابا بہت بڑے زمیندار تھے. الحمدللہ میرے ابا کے جانے کے بعد مجھے کوئی کمانے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی. میرے ابا جو ہے بہت چھوڑ کر گئے، اور مجھے جو ہے ہر لائن سے انہوں نے میری مدد کی. میں جماعتوں میں اس مہینے بھر رہتا تھا، لیکن انہوں نے کبھی مجھے منع نہیں کیا. تو فرمایا جو ہے میں نے ابا کو ایک دن خواب میں دیکھا. فرمایا میں ہمیشہ اپنے ابا کے لیے 10 رکعت نماز نفل پڑھتا تھا، لیکن کسی وجہ سے ایک دن چھوٹ گئی. تو ابا آئے خواب میں اور کہنے لگے، بیٹا طارق، تیرے لیے میں نے سارا کیا، میرے بعد کتنا مال، کتنی زمین، کیا میں نے چھوڑا، اور ہر چیز جو ہے تیرے لیے آسانی کے لیے کر دیا، لیکن تو ہمیشہ مجھ پر 10 رکعت نماز روزانہ پڑھ کے اس کا اجر ثواب دیتا تھا، پہنچاتا تھا، لیکن کل تو بھول گیا. بیٹا کبھی نہ بھولنا. تو لہٰذا میرا کہنے کا مطلب ہے نماز کا بھی ثواب پہنچا سکتے ہیں، درود شریف کا پہنچا سکتے ہیں، قرآن کی کوئی سورت پڑھ کر پہنچا سکتے ہیں، اور جو ہے کسی غریب کو کپڑا دے کر پہنچا سکتے ہیں، کسی بھی لائن سے. لہذا جو ہے بس یہی کہنا ہے کہ وہ جو ہے اگر ان کی وراثت صحیح تقسیم نہ ہوئی، اگر جو ہے کوئی انتقال کر کے گیا اور اس کی وراثت کو جو ہے تقسیم نہیں کیا لوگوں نے، تو اس کا بھی بہت بوجھ جو ہے مردے پر رہتا ہے. لہذا جو ہے ہر لائن سے جو ہے انشاءاللہ ان کو آسانی پہنچانے کی کوشش کریں.